بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین رحمہ اللہ عقود و رسم المفتی کی شرح میں جب ائمہ حنفیہ سے مختلف روایتیں آئیں تو کیا کرنا ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ چلیے اب کہتے ہیں کہ ایک تو بات بتا دی انہوں نے کہ اگر امام کا قول مل جائے تو اسی کو ترجیح حاصل ہے، نہ ملے تو پھر صاحبین کے قول کی طرف جائیں گے، اور وہ تفصیل گزر چکی، مختلف تعبیرات میں کئی بار وہ تفصیل آئی ہے۔ تو اب کہتے ہیں فَالْآنَ لَا تَرْجِیحَ بِالدَّلِیلِ فَلَیْسَ إِلَّا الْقَوْلُ بِالتَّفْصِیلِ مَا لَمْ يَكُنْ خِلَافُهُ الْمُصَحَّحَ فَنَأْخُذُ الَّذِي لَهُمْ قَدْ وَضَّحَا فَإِنَّنَا نَرَاهُمْ قَدْ رَجَّحُوا مقال بعض صحبه وصححوا من ذاك ما قد رجحوا لزفر مقاله في 17 فرماتے ہیں اب دلیل کے ذریعے ترجیح دینے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر مفتی مجتہد ہے تو دلیل کی اتباع کرے گا، وہ دلیل کے ذریعے ترجیح دے گا۔ خاص طور سے اس صورت میں بتایا تھا کہ جب امام صاحب ایک طرف ہوں اور صاحبین ان کے خلاف کسی ایک قول پر متفق ہوں، تو ایک قول یہ تھا کہ امام پھر بھی امام کے قول پر فتویٰ ہوگا، اور ایک قول یہ تھا کہ صاحبین کے قول پر فتویٰ، ایک قول یہ تھا کہ دلیل کی اتباع کریں گے۔ تو فرماتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب مجتہدین موجود تھے، اب دلیل کے ذریعے ترجیح دینے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب نظر دلیل پر نظر رکھتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اب فلیس الا القول بالتفصیل، نہیں رہا کچھ سوائے اسی قول بالتفصیل کے، یعنی جس کی تفصیل گزری ہے کہ اگر ایسا امام کا قول مل جائے تو ان کا قول، پھر امام ابو یوسف کا قول، پھر امام محمد کا قول، پھر امام حسن، امام ظفر اور حسن بن زیاد کا قول۔ فرماتے ہیں یہ دلیل سے ترجیح کی کوئی صورت اب اس زمانے میں تو باقی نہیں رہی، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن مجتہدین پائے نہیں جاتے، واقعی نفس الامری معاملہ یہ ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہی قول بالتفصیل ہی اب طریقہ کار ہوگا، لیکن کب؟ جبکہ معلوم یکن خلاف ہو، جبکہ ان کے خلاف والا جو قول ہے وہ قول مصحح نہ ہو۔ کہ اگر قول مصحح ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم لوگ وہی والا قول لے لیں گے جو ان کے نزدیک زیادہ واضح اور مصحح ہے۔ لہم قد وضحا، یعنی مشائخ حنفیہ کے نزدیک جو قول خلاف امام ہو، امام ابو حنیفہ کے قول کے برخلاف دوسرا قول ہے، یا ائمہ ثلاثہ کے برخلاف ہے، یہ نادر روایہ میں ہے، لیکن مشائخ معتبرین نے اور مشائخ حنفیہ نے اس کو ترجیح دے دی ہے، اس کو صحیح قرار دیا ہے، تو پھر ہم جو ہے اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ جی اس لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں ان مشائخ کو کہ انہوں نے امام کے بعض اصحاب کے مقال یعنی قول کو کبھی ترجیح دی ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ اسی میں سے وہ بھی ہے کہ انہوں نے ائمہ تصحیح و ترجیح نے امام ظفر کے قول کو 17 مقامات پہ ترجیح دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی یہ لوگ ائمہ ثلاثہ کے علاوہ دیگر کسی امام جو کہ امام المذہب ہیں، اصحاب ابی حنیفہ میں سے ہیں، ان کے قول کو ترجیح دیتے ہیں ائمہ حنفیہ پر۔
تو ایسی صورت ہو کہ انہوں نے تصحیح یا ترجیح دے دی ہو تو پھر اس قول کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہی ہے جو شروع میں بتایا تھا، بالکل شروع میں، پہلے شروع کے 3-4 اشعار میں، کہ ہم ظاہر الروایہ کو لازم پکڑتے ہیں جب تک کہ ظاہر الروایہ کے خلاف کسی روایت کو مشائخ نے راجح قرار نہ دیا ہو۔ اگر وہ راجح قرار دے دیں گے کسی قول کو تو پھر چاہے وہ نوازل کی روایت ہو، نوادر کی ہو، کوئی بھی ہو، راجح قول اگر مل گیا ہے، انہوں نے ترجیح دے دی ہے، تو اسی کی اتباع کرنا ہے۔ یہی بات آ گئی یہاں پر بھی کہ اگر انہوں نے ترجیح دے دی، یہ اور بات ہے کہ ابھی تفصیلات میں دیکھیے گا کہ غیر ظواہر کو ترجیح دے دیا یا امام کے قول کے علاوہ کسی اور قول کو ان لوگوں نے ترجیح دے دیا، اسے ہم اختیار کریں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ اب دیکھیے گا تفصیلات میں ایک بات آئے گی، میں خلاصہ بھی بیان کرتا ہوں آپ کے لیے، وہ یہ کہ مشائخ نے ترجیح دے دی امام کے قول کے علاوہ دوسرے قول کو، یا ائمہ حنفیہ کے قول کے علاوہ کسی اور قول، یعنی ائمہ ثلاثہ کے علاوہ کسی امام کے قول کو، تو اسی کو ہم اختیار کریں گے۔ یہ کب ہے؟ جبکہ یہ دوسرے قول کو ترجیح دینا تغییر احوال ناس کی بنیاد پر ہو، اختلاف عصر و زمان کی بنیاد پر ہو، عرف کی تبدیلی کی بنیاد پر ہو، ضرورت و حاجت پیش آ جانے کی بنیاد پر ہو، تعامل یا عموم بلوا کی بنیاد پر ہو، یعنی ان اسباب کی بنیاد پر ہو جن کی بنیاد پر قول امام بدل جاتا ہے اور عدول کرنا جائز ہوتا ہے، وہ صورتیں ہیں۔ صرف دلیل کے قوی ہونے کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ دوسری صورت کیا ہے کہ ان حضرات نے ائمہ ثلاثہ کے علاوہ کسی اور کے قول کو، یا امام کے قول کے علاوہ کسی اور قول کو ترجیح دے دی ہو کہ امام کی دلیل مضبوط نہیں تھی اور دوسروں کی دلیل مضبوط ہے، اس وجہ سے ترجیح دیے۔ یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی تفصیل سے اس پر کلام کیا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیے گا اگر اعلیٰ حضرت کا رسالہ اجل الاعلام بان الفتویٰ مطلقاً علی قول الامام، ایک مشکل رسالہ ہے، فتاوی رضویہ کے شروع میں موجود ہے یہ مترجم میں، تو اسے اگر پڑھیے گا تو اندازہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اور یہاں تک کہ خود علامہ شامی کے علامہ شامی کی اس کتاب پر بھی جگہ جگہ آپ نے تنقید فرمائی ہے۔ جی، تو دیکھیے گا ابھی تفصیلات میں یہ بات آ رہی ہے، لیکن اس سے ضروری نہیں ہے کہ ایگری کیا جائے۔ اس کی صورت میں نے بتا دی کہ ائمہ فتاوی ہوں، مشائخ حنفیہ ہوں، انہوں نے اگر کسی دوسرے قول کو ترجیح دے دی تو اسی قول راجح کو اختیار کیا جائے گا، اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ یہ کب؟ جبکہ یہ تغیر جو ہے نا، یہ عصر و زمان کے اختلاف کی وجہ سے یا ان اسباب کی وجہ سے جس سے جو ہے نا عدول کیا جاتا ہے، امام کے قول سے عدول کیا جا سکتا ہے، قوت و ضعف دلیل کی بنیاد پر نہیں۔ وہ بھی ایک قول ہے کہ امام کی دلیل قوی نہیں ہے، ضعیف ہے، اور دوسروں کی دلیل قوی ہے، تو جو مجتہد ہیں ان کو حق حاصل ہے کہ وہ نظر کریں اور قوی دلیل کی اتباع کریں۔ یہ ایک نظریہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس سے اتفاق نہیں کیا، اس لیے میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا۔ چلیے اب عبارتیں بہت آئیں گی اور اس میں الجھ کے نہ رہ جائیں، اس لیے میں نے پہلے بات بتا دی۔ قد علمت ان الاصح تخیر المفتی المجتہد، آپ کو یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ مفتی مجتہد کو تو اختیار دیا گیا، فیفتی بما یکون دلیل اقوا، تو فتویٰ کو اس قول پر دیں گے جس کی دلیل زیادہ قوی ہوگی۔ یہ مجتہدین کے لیے ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اصحاب امام کو بھی امام کی طرف سے حکم تھا۔ فرماتے ولا یلزمہ المشی علی التفصیل، مفتی مجتہد کو اختیار ہے، ان کو اسی تفصیل پر چلنا لازم نہیں ہے کہ
پہلے قول امام ملے تو اس پر فتویٰ دیں، پھر قول صاحبین ملے تو اس پہ فتویٰ دیں، پھر قول امام ظفر کی طرف جائیں، وہ تفصیل لازم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولمن قطع المفتی المجتہد فی زمانہ، ہمارے زمانے میں جب مفتی مجتہد ختم ہو گئے اور باقی نہ رہے سوائے مقلدین محض کے، تو اس لیے ہم کو اسی تفصیل کی پیروی کرنی ہے، ہم پر واجب ہے کہ اس کی تفصیل پر جائیں جو بتا چکے بار بار کہ پہلے قول امام، پھر قول امام ابو یوسف، پھر قول امام ثالث، پھر امام ظفر اور حسن رحمہ اللہ۔ تو یہ کہہ دیا کہ پہلے ہم قول امام پر، پھر ثم و ثم ما لم نر المجتہدین فی المذہب، جب تک کہ ہم مجتہدین فی المذہب کو نہ دیکھ لیں کہ صح ہو خلاف ہو، کہ انہوں نے امام کے خلاف قول کو انہوں نے صحیح قرار دیا، لقوت دلیل ہی، اس خلاف قول کی دلیل کے قوی ہونے کی وجہ سے انہوں نے صحیح قرار دیا، یہ صورتحال جب تک نہ دیکھ لیں، کہ اگر ایسا دیکھ لیں گے تو پھر ہمیں ان مجتہدین فی المذہب کے قول پر فتویٰ دینا ہوگا، اس کی اتباع کرنی ہوگی۔ تو ایک بات تو یہ بتائی انہوں نے، دیکھ لیجیے آپ، ایک بات تو یہ بتا دی کہ انہوں نے مجتہدین فی المذہب نے قول امام کے علاوہ دوسرے قول کی تصحیح کی ہے، کیا وجہ ہے؟ قوت دلیل یا تغیر زمان یا اس جیسی کوئی اور، مما یظہر لہم، جو وجہ ان کے لیے ظاہر ہوئی۔ اس پر ہم نے اختلاف ذکر کیا تھا قوت دلیل والے مسئلے پہ۔ فنتبع ما قالوا، تو ہم ان مجتہدین فی المذہب کی اتباع کریں گے جو انہوں نے کہا، کما لو کانوا احیاء وافتونا بذالک، جیسے کہ اگر وہ موجود ہوتے اور ہمیں اس کا فتویٰ دیتے تو ہم اس کی اتباع نہیں کرتے، بالکل کرتے، جیسا کہ آپ کو ابھی علامہ قاسم ابن قتلبغہ کے کلام سے معلوم ہوا، لأنہم اعلم و ادری بمذہب، کیونکہ وہ لوگ مذہب کو زیادہ جانتے ہیں اور اسی پر ان کا عمل ہے۔ فإنا رأیناہم، ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی صاحبین کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، کبھی ان میں سے ایک کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، کبھی امام کے قول کو ترجیح تو حاصل ہی ہے، لیکن کبھی صاحبین کے قول کو امام کے قول پہ ترجیح دے دیتے ہیں، کبھی ان میں سے ایک کے قول کو دوسرے پر یا امام کے قول پر، کبھی امام ظفر کے قول کو ترجیح دیتے ہیں 17 مقامات پر، 17 مقامات پر، یہ بڑی مشہور بات ہے کہ 17 مقامات پر امام ظفر کے قول کو سارے اقوال پر ترجیح دی گئی ہے۔ جی، علامہ بیری زادہ نے ایک رسالے میں ان 17 مقامات کا تذکرہ کیا ہے، علامہ حموی نے بھی اس سلسلے میں ایک نظم تیار کی ہے۔ کوئی خاص ٹاپک ہوتے ہیں نا تو یہ لوگ منظوم، یہ لوگ الگ سے بیان کر دیتے ہیں، ایک نظم کی صورت میں علامہ حموی نے بیان کیا، لیکن فرماتے ہیں علامہ حموی کا جو منظوم کلام ہے امام ظفر کے 17 کلام کی ترجیح کے معاملے میں، تو بعض اس کے مسائل مستدرک ہیں، یعنی وہ اس میں اصل میں تو انہوں نے شامل کر لیا لیکن خارج ہے وہ، یعنی خصوصیت کے اعتبار سے، کیونکہ ترجیح تو دی گئی ہے لیکن وہ خالی امام ظفر کا قول نہیں ہے بلکہ اور لوگوں کا بھی قول ہے، لکونہ لم یختص بہ ظفر۔ وقد نظم، تو علامہ شامی کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایک منظوم کلام تیار کیا ہے امام ظفر کے قول کو کن کن اقوال کو ترجیح حاصل ہے، تو کہتے ہیں منظومتن فریدتن اسقطت منها ما ہوا مستدرک، میں نے بھی اس معاملے میں ایک نہایت ہی منفرد منظوم کلام تیار کیا جن سے وہ اقوال ساقط کر دیے ہیں جو مستدرک ہیں، اس سے خارج ہیں۔ اور علامہ حموی کے منظوم کلام پر میں نے چند مسائل کا اضافہ بھی کیا، انہوں نے تو 17 بیان کیا اور ان میں سے 3 جو ہیں وہ خارج ہیں، وہ امام ظفر کے ساتھ خاص نہیں ہیں، تو ان کو خارج کر دیا اور اضافہ بھی کیا، خارج بھی کیا جو خارج ہیں اور اضافہ بھی کیا چند مسائل کا، اور اپنے اس منظوم کلام کو میں نے اپنے حاشیہ رد الموتار میں باب النفقہ میں ذکر کیا ہے، وہاں دیکھنا چاہیے۔ چلیے یہ بات ہو گئی۔ کہتے ہیں وقال فی البحر من کتاب القضاء،
امام کے علاوہ دوسرے کسی امام یعنی صاحبین یا دیگر اصحاب امام یا بعد کے مشائخ کے قول کو ترجیح دینا اور اس پر فتویٰ دینا، اس سلسلے میں صاحب بحر الرائق کی عبارت نقل کریں گے اور پھر علامہ شامی اس پر تنقید کریں گے۔ چلیے، وقال فی البحر، علامہ زین الدین ابن نجیم مصری رحمہ اللہ البحر الرائق میں فرماتے ہیں کتاب القضاء میں کہ اگر آپ یہ کہو کیف جاز للمشائخ الافتاء بقول غیر الامام الاعظم، مشائخ کرام کو، اور جب لفظ مشائخ بولتے ہیں تو ائمہ مذہب اور اصحاب امام ابو حنیفہ کے بعد والے فقہا مانے جاتے ہیں، تو مشائخ کو کیسے جائز ہو گیا کہ امام اعظم کے قول کے علاوہ کسی اور قول پر فتویٰ دیں، حالانکہ یہ مشائخ تو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں؟ یہ ایک سوال۔ خود علامہ زین ابن نجیم اس کا جواب دیتے ہیں کہ قد اشکل علیہ، یہ قول ہمارے لیے بھی یہ سوال مشکل تھا ایک طویل زمانے تک، اور ہمیں کوئی جواب نظر نہیں آیا، جواب نہیں ملا، مگر وہ جو اب ہماری سمجھ میں آ رہا ہے خود ان مشائخ کے کلام سے، کہ ان مشائخ نے ہمارے اصحاب حنفیہ سے نقل کیا کہ انہ لا یحل لاحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، یہ تو امام ابو حنیفہ سے بھی منقول ہے، ہمارے اصحاب حنفیہ سے منقول ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو جائز نہیں ہے کہ ہمارے قول پر فتویٰ دے مگر تبھی جب کہ وہ جان جائے کہ ہم کہاں سے بول رہے ہیں، یعنی دلیل، ہمارے قول پر فتویٰ تبھی دے جب دلیل مل جائے۔ یہ امام نے بھی فرمایا لیکن اپنے اصحاب کو فرمایا، بعد والوں کے لیے نہیں ہے یہ۔ حتی نقل فی السراجیہ ان ھذا سبب مخالفت عصام للامام، علامہ عصام امام کے خلاف بہت زیادہ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ امام نے اپنے اصحاب کو کہہ دیا کہ ہمارے قول مختار کو لے لینا تم پر لازم نہیں ہے، ہمارے تو بہت سارے اقوال و بہت ساری روایتیں ہیں، ان میں سے جس قول پر دلیل آپ لوگوں کو مل جائے وہ لے لو۔ تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ امام کی ہدایت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم دلیل کی اتباع کریں، امام کے اقوال میں سے جس قول پر دلیل ملے وہ لیں، تو جس پر دلیل ان کو ملتی گئی وہ اسے لیتے گئے، تو ان کے اقوال بہت ہو گئے امام ابو حنیفہ کے اقوال کے خلاف، تو فرماتے وکان جفتی بخلاف قولی کثیرہ، بہت وہ امام کے قول کے خلاف فتویٰ دیتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ لأنه لم يعلم الدلیل، انہیں دلیل نہیں ملی قول امام کی، اور دوسرے قول کی دلیل ان کو ظاہر ہو جاتی تو اس پر فتویٰ دے دیتے۔ یہ صاحب البحر نے کہا، اور خود وہی فاقول کہہ کر کے کیا کہہ رہے ہیں، ان ھذا الشرط کان فی زمانہم، یہ جو شرط ہے کہ جس قول پر دلیل ملے وہ لے لو، یہ ان کے زمانے کی بات ہے، اما فی زماننا فیکتفی بالحفظ، تو بس حفظ ہی کافی ہے، ہمیں قول امام مل جائے، صحیح سند سے مل جائے اور ہمیں بالکل اچھی طرح یاد ہو، بس وہی کافی ہے، قول امام یاد ہونا مل جانا یہی کافی، جیسا کہ پنیہ اور دیگر کتابوں میں ہے، فیحل الافتاء بقول الامام بل یجب، تو امام کے قول پر فتویٰ دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے، کیونکہ امام نے جو فرمایا وہ اپنے اصحاب کے لیے فرمایا ہے کہ جب تک دلیل نہ ملے تب تک میرا قول نہ لو، دلیل جس پر ملے وہ لو۔ ہمارے زمانے میں تھوڑی لوگ ہیں جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں، لہٰذا بس قول امام مل جائے اس پر فتویٰ دے دو۔ وَإِن لَّمْ نَعْلَم مِّنْ أَيْنَ قَالَ، اگرچہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ امام نے کہاں سے کہا، وَعَلَىٰ هَٰذَا، اس بنیاد پر جو حاوی قدسی کے مصنف نے صحیح قرار دیا کہ من ان الاعتبار لقوت الدلیل، کی اعتبار قوت دلیل کا ہے، یہ اعتبار قوت دلیل کا ہے، یہ تو اس زمانے کی بات ہے، مبنی علی ذلک الشرط، اسی شرط پر مبنی ہے کہ امام نے اپنے اصحاب کو یہ بات فرمائی ہے۔ وقد صحح ان الافتاء بقول الامام، اور ہمارے فقہا نے تو صحیح قرار دے دیا کہ فتویٰ تو قول امام پر ہی ہوگا، تو اس سے نتیجہ یہ نکلا
کہ ہم پر واجب ہے قول امام پر فتویٰ دینا، اگرچہ مشائخ حنفیہ قول امام کے علاوہ کسی اور قول پر فتویٰ دیں، ہم قول امام کی اتباع کریں گے، ہمارا حکم الگ ہے، ان مشائخ کا حکم الگ ہے۔ لأنہم انما افتوا بخلاف ہی، اس لیے کہ ان لوگوں نے، مشائخ نے قول امام کے خلاف فتویٰ کیوں دیا؟ کیونکہ ان کے نزدیک شرط یہ تھی کہ دلیل ملے تو فتویٰ دو، دلیل نہ ملے تو، کیونکہ تم لوگ اصحاب نظر ہو۔ تو ان کے حق میں وہ شرط نہیں پائی گئی کہ قول امام کی اتباع تب کرنی ہے جبکہ دلیل ملے، اور دلیل نہیں ملی۔ ہمارے حق میں یہ نہیں ہے کہ ہم دلیل کی اتباع نہیں کریں گے، ہم دلیل کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو وہ شرط ہے وقوف علی دلیل ہی، ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے وقوف علی دلیل کا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ رہے ہم لوگ وما نحن فلنا الافتاء وان لم نقف علی دلیلہ، ہمیں حق حاصل ہے کہ امام کے قول پر فتویٰ دیں اگرچہ امام کے قول کی دلیل پر ہمیں اطلاع نہ ہو۔ اور اوپر جو فتح فرمایا اس کا خلاصہ یہ کہ نہ یہ کہ ہمیں حق حاصل ہے، بلکہ ہمارے زمانے میں مفتیان کرام پر واجب ہے کہ امام کے قول پر فتویٰ دیں۔ جی، وقد وقع المحقق ابن الحمام، اچھا یہاں اوپر میں نے ذکر کر دیا ہے کہ مشائخ نے اگر کسی دوسرے قول کو ترجیح دی ہے تو اس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، قول راجح پر، لیکن یہ وہاں پر جہاں پر معاملہ قوت دلیل کا نہ ہو بلکہ معاملہ اختلاف عصر و زمان کا ہو یا اسباب عدول کا ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں امام ابن نجیم کی محقق ابن الحمام صاحب فتح القدیر نے کئی جگہ پر مشائخ پر رد فرمایا فی الافتاء بقولہما، کہ صاحبین کے قول پر کیوں فتویٰ دے رہے ہیں، اور کیسے رد فرمایا؟ یوں فرمایا کہ بأنہ لا يعدل عن قولہ الا لضعف دلیلہ، کہ امام کے قول سے عدول نہیں کیا جا سکتا مگر امام کے قول کی دلیل کے ضعیف ہونے کی وجہ سے۔ لیجئے جناب، علامہ کمال الدین ابن الحمام نے بھی ضعف دلیل کی بات کہہ دی، لیکن اصل بات تو کہہ دیا کہ مشائخ پر انہوں نے رد کیا کہ قول امام سے عدول کیوں کیا گیا، لیکن یہ جو گنجائش نکالی ہے ضعف دلیل والی، اس کو کہتے ہیں یہ ان کے امام نے کہا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ لیکن ہوا، اسی لیے استدراک کر رہے ہیں، لیکن ہوا اہل النظر، امام تو یعنی یہ محقق ابن امام وہ تو صاحب نظر ہیں، مرتبہ اجتہاد پہ فائز ہیں، مرتبہ اجتہاد پہ فائز ہیں، دلیل میں نظر کہنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ومن لیس باہل للنظر فیہ فعلیہ الافتاء بقول الامام، یہ دیکھیے جو صاحب نظر نہیں ہے، اب یہ مت بول دیجئے کہ جناب آج کل کے فقہا اور مفتیان کرام بھی اصحاب نظر ہیں، اتنی نظر تو سب کو ہوتی ہے، اصحاب نظر جو ہے یہ مجتہد عمومی طور پر مجتہدین کے لیے، یہ اور باتیں کہیں کہیں اصحاب تمیز کو بھی اصحاب نظر کہہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں والمراد بالاہلیت ہونا، یہاں پر اہلیت سے کیا مراد ہے؟ اہل نظر سے ان یکون عارفا ممیزا بین الاقاویل لہو قدرت علی ترجیح بعضها علی بعض، کہ اقاویل کے درمیان، اقوال کے درمیان تمیز کرنے والا اور اقوال کو اچھی طرح سے پہچاننے والا، اور اسے یہ قدرت بھی حاصل ہو کہ بعض کو بعض پر ترجیح دے سکے، یہ ساری صورتیں ہوں تب جا کے وہ اہلیت نظر رکھنے والا ہوگا۔ ولا یسیر اہل للفتوی ما لم یصر ثوابہ اکثر من خطئہ، پھر بھی وہ اہل فتویٰ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی درستگی اس کے خطا پر غالب نہ ہو، غلطیاں کم کرے۔ لأن الثواب متى کثر فقد غلب، کہ ثواب جب کثیر ہو تو غالب، اور غالب کا اعتبار ہوتا ہے، مغلوب کا اعتبار نہیں ہوتا۔ فإن امور الشرع مبنیۃ علی العام الاغلب، شرعی امور تو غالب اور
عام پر مبنی ہوتے ہیں، اسی کا اعتبار ہوتا ہے، یوں ہی فتاوی والوالجیہ میں لکھا ہے۔ مناقب قردری میں ہے کہ قال ابن المبارک، علامہ امام عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، جبکہ ان سے پوچھا گیا کہ متی یحل للرجل ان یفتی و یلی القضاء، جب کوئی بندہ قضاء کا والی ہو جائے یعنی قاضی بن جائے، تو کب اس کے لیے حلال ہے کہ وہ فتویٰ دے؟ یا عطف ہے اس پر، ان یفتی و یلی القضاء، مرد کے لیے کب حلال ہے کہ وہ فتویٰ دے اور قاضی بن سکے؟ جی، قال اذا كان بصيرا بالحديث والرأي، جب وہ حدیث اور اجتہاد کی بصیرت رکھتا ہو، حدیث جانتا ہو، امام ابو حنیفہ کے قول کا جاننے والا ہو، اقوال امام کا حافظ ہو۔ جی، تو اصل میں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جو یہاں کہہ دیا کہ بندہ افتاء کا اہل کب ہو سکتا ہے، جبکہ حدیث اور رائے کو اچھی طرح سے جانتا ہو، تو رائے بھی جانتا ہو، حدیث تو دلیل ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلیل پر اس کی نظر ہو سکے، وہ استدلال کر سکے، تو یہ تو مجتہد کا معاملہ ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو امام عبداللہ ابن مبارک کا ارشاد ہے، یہ ہمارے اصحاب سے دو روایتیں جو مروی ہیں ان میں سے ایک پر محمول ہے۔ کیا؟ کس پر؟ وہ یہ کہ کیا فتویٰ دینا مجتہد کی خصوصیت ہے یا پھر غیر مجتہد بھی دے سکتے ہیں؟ ایک تو وہی ہے کہ جب تک کہ دلیل نہ جانے فتویٰ نہیں دے سکتا، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دلیل نہیں معلوم تب بھی فتویٰ دے سکتا ہے اگر قول امام جانتا ہے، دوسری روایت ہے۔ تو یہ پہلی روایت پر مبنی ہے، دوسری روایت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ پہلی روایت جو ہے وہ یہی کہ جب اجتہاد کی صلاحیت ہو تبھی فتویٰ دے گا، تبھی تو انہوں نے اذا کان بصیرا بالحدیث والرائے کہہ دیا۔ اسی کو کہا کہ یہ ایک روایت پر مبنی ہے، وقبل استقرار المذہب، اور استقرار مذہب سے پہلے کی بات ہے، مذہب مدون ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اما بعد تقرر، اور مذہب جب مدون ہو چکا، سارے مسائل متقرر ہو گئے، فلا حاجت الیہ، تو اب دلیل جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لأنه يمكنه التقلید۔ یہاں پر آ کر کے صاحب البحر کی پوری گفتگو ختم ہو گئی۔ اب علامہ شامی کہتے ہیں، اقول، یہ علامہ شامی کا قول ہے، اس پر تنقید کہہ رہے ولا یخفى علیک ما فی هذا الکلام من عدم الانتظام، یہ کلام جو ہے ذرا اس میں خلل ہے، انتشار ہے، عدم انتظام ہے، تو جو خلل ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ کیا خلل ہے؟ فرماتے ولہذا اعترضه محشیہ الخیر الرملی، علامہ خیر الدین رملی جو اس کے محشی ہیں صاحب البحر کے، البحر الرائق، وہ انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ علامہ زین ابن نجیم کا یہ جو جملہ ہے یجب علینا الافتاء بقول الامام وان لم نعلم من این قال، ہم پر فتویٰ دینا، قول امام پر فتویٰ دینا ہم پر واجب ہے، اگرچہ ہمیں نہ معلوم ہو کہ امام نے کہاں سے کہا، یعنی قول امام کی دلیل اگرچہ نہ ملے
تب بھی ہمیں قول امام پر فتویٰ دینا واجب ہے۔ یہ جو صاحب البحر نے کہا، علامہ خیر الدین رملی فرماتے ہیں کہ یہ امام کے ارشاد سے ٹکراتا ہے۔ یہ ارشاد صاحب البحر کا، خود امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے جب تک کہ اسے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے کہاں سے کہا۔ یہ دیکھیے، جب تک دلیل نہ مل جائے تب تک فتویٰ نہ دے۔ اور صاحب البحر کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ہمیں دلیل نہ ملے، دونوں قول ٹکرا گئے نا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ دلیل نہ ملے تو ہمارے قول پر فتویٰ نہ دو، اور صاحب البحر کہہ رہے ہیں کہ دلیل ملنا ضروری نہیں ہے، ہمیں قول امام پر ہی فتویٰ دینا ہے۔ تو یہ مزاد ہوا صاحب البحر کا قول، اذ ہوا صریح فی عدم جواز الافتاء، کیونکہ صاحب البحر کا جو ارشاد ہے وہ صراحتاً یہ بتا رہا ہے کہ غیر مجتہدین کو تو فتویٰ ہی نہیں دینا ہے۔ نہیں، ہوا کا مرجع یہ قول امام ہے، اس لیے کہ قول امام اس سلسلے میں صریح ہے کہ فتویٰ دینا جائز ہی نہیں ہے غیر اجتہاد کے لیے۔ اور یہاں پہ کہہ دیا انہوں نے کہ یجب علینا، اور صاحب البحر جو ہے نا خود مجتہدین میں سے نہیں ہے، فتویٰ دینا واجب قرار دے رہے ہیں۔ فَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى وُجُوبِهِ، تو اس قول امام سے کیسے وجوب پر استدلال ہوگا؟ یہاں تو عدم جواز ہے، یہ مسئلہ ہے جو علامہ خیر الدین رملی نے فرمایا۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے فنقول، یہ خود انہی کا کلام ہے، علامہ خیر الدین رملی کا۔ کہتے ہیں کہ فنقول، اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں ما یستر من غیر الاہل لیس بافتاء حقیقتاً، جو غیر اہل سے صادر ہو، یعنی مجتہد کے علاوہ غیر مجتہد مقلد جو حکم بیان کرے، وہ افتاء نہیں ہے، وہ حکایت قول ہے۔ حقیقتاً وہ افتاء نہیں ہے، حقیقتاً افتاء تو مجتہد کا کام ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ حِكَایَةٌ عَنِ الْمُجْتَہِد، قول مجتہد کی حکایت ہے کہ انه قائل بکذا۔ اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہے تو اس اعتبار سے وہ باعتبار هذا الملحظ، اس نقطے کو سامنے رکھا جائے، اس کا اعتبار کیا جائے، تو صرف امام کے قول کی حکایت کی کیا بات ہے؟ یہ تو کسی کے قول کی حکایت کر سکتے ہیں۔ تجوز حکایت و قول غیر الامام فکیف یجب علینا الافتاء، تو یہ صرف حکایت کیسے ہم پر واجب ہو جائے گی؟ فکیف یجب علینا الافتاء بقول الامام، صرف حکایت کے درجے میں۔ وَإِنْ أَفْتَى الْمَشَائِخُ بِخِلَافِ، اگرچہ مشائخ نے ان کے خلاف فتویٰ دیا ہو۔ وَنَحْنُ إِنَّمَا نَحْكِي فَتْوَاهُمْ لَا غَيْرَ، ہم تو ان کے فتویٰ کی حکایت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی حکایت نہیں کرتے ہیں۔ ہم پر واجب کیسے ہو جائے گا کہ ہم صرف ان کے قول کو بیان کریں، ان کے قول کو بیان نہ کریں؟ اس کی توضیح فرما رہے ہیں کہ ان المشائخ اطلعوا علی دلیل امام، مشائخ کو امام کی دلیل پر اطلاع ہو گئی، اور مشائخ کو یہ بھی معلوم ہو جائے، ان کے مقام اجتہاد رکھنے کی وجہ سے انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ امام نے کہاں سے کہا، امام کے اصحاب کی دلیل پر بھی اطلاع ہو گئی، لہٰذا کبھی کبھی وہ لوگ امام کے اصحاب کی دلیل کو امام کی دلیل پر ترجیح بھی دیتے ہیں، اور پھر اس پر فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ اور یہ ان مشائخ کے ساتھ یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے
قول امام سے عدول اس لیے کیا کہ قول امام کی دلیل سے جاہل تھے وہ ان کو امام کی دلیل بھی معلوم تھی اور اصحاب امام کی دلیل بھی معلوم تھی، انہوں نے ترجیح دی۔ فَإِنَّا نَرَاهُمْ قد شحنوا کتبہم بنصب الادلہ، ہم دیکھتے ہیں ان مشائخ کو کہ اپنی کتابوں کو انہوں نے بھر دیا ہے دلائل قائم کر کے، دلائل سے، اور پھر بعد میں دلائل جب بیان کرتے ہیں تو اینڈ میں یہ کہتے ہیں الفتویٰ علی قول ابی یوسف۔ کیسے کہتے ہیں وہ لوگ؟ تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام کے قول کی دلیل انہیں نہیں ملی؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ سب چیزیں جو بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے اجل الاعلام میں ان سب کو رد کیا جی، اور بہرحال یہ کہا ہے کہ ہمیں امام کے قول کی اتباع کرنی، میں نے شروع میں خلاصے کے طور پہ بتا دیا تھا۔ چلیے، یعنی یہ امام کا یہ علامہ شامی کی جو بات جا رہی ہے وہ اسی طرف جا رہی ہے کہ مشائخ کو دلیل امام معلوم تھی، اصحاب امام کی دلیل معلوم تھی، اور اصحاب امام کی دلیل کو امام کی دلیل پر قوی جان کر کے انہوں نے اسے ترجیح دی ہے۔ یہ بات ہم تسلیم کریں، کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کہا ولا یظن بہم، ان مشائخ کے ساتھ یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے قول امام سے جو عدول کیا ہے وہ امام کی دلیل نہ ملنے کی وجہ سے کیا ہے، اس لیے کہ وہ تو ہم دیکھتے ہیں وہ تو دلیل بیان کرتے ہیں امام کی، اور پھر کہتے ہیں کہ فتویٰ قول امام ابو یوسف کے قول پر ہے جی۔ وحیث لم نکن نحن اہلا للنظر فی الدلیل، اور جب ہم دلیل میں نظر کرنے کی اہلیت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ، اور ان مشائخ کے مقام تک بھی پہنچ نہیں سکے جو کس معاملے میں تفریع و تحصیل کے شرائط کے حصول میں کہ اصل نکال سکیں اور پھر اس پر تفریعات کر سکیں، اور تفریعات کے لیے جو شرطیں ہونی چاہیے، جو صلاحیت ہونی چاہیے، جو اہلیت ہونی چاہیے، وہ سب پائی نہیں جاتی، لہٰذا ہم ان مشائخ کے قول کی حکایت کریں گے، ان مشائخ کے قول کی حکایت کریں گے، لأنہم ہم اتباع المذہب، اس لیے کہ وہ لوگ مذہب کے تابعین متبعین میں ہیں، ایسے متبعین میں ہیں الذین نصبوا انفسهم لتقریرہ وتحریرہ باجتہادہم، جنہوں نے اپنے آپ کو ہے نا مذہب حنفی کی تقریر و تحریر کے لیے، توضیح و تفصیل کے لیے، اس کے ثبوت و اثبات کے لیے اپنی اجتہادی صلاحیت کے ساتھ اس کی تقریر و تحریر کے لیے متعین کیا ہے، اسی کے در پہ ہوئے، اسی میں لگایا اپنے آپ کو انہوں نے، تو پھر ہم ان کی بات کیوں نہیں مانیں؟ انہوں نے اگر مذہب یا قول صاحبین کو ترجیح دے دیا قول امام پر، تو کیوں نہیں ہم ان کی بات مانیں؟ جی، وانظر الی ما قدمنا ہو، اور جو ہم نے پہلے علامہ قاسم ابن قتل وغا کی بات ذکر کی تھی ذرا اسے بھی دیکھو، کہ انہوں نے کہا تھا ان المجتہدین لم یفقدوا، مجتہدین ختم تو نہیں ہو گئے، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مختلفی مسائل میں وہ نظر کرتے ہیں اور وہ ترجیح و تصریح کا کام بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا فعلینا اتباع الراجح والعمل بھی، ہم پر راجح کی اتباع لازم ہے، اسی پر عمل لازم ہے، ایسے ہی جیسے کہ اگر وہ باحیات ہوتے ہمارے درمیان ہوتے ہمیں فتویٰ دیتے ہم کیا کرتے پھر؟ جی، تو یہ سب باتیں سمجھنے کے بعد پھر میں خلاصہ بیان کروں، وہ یہی کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان سب باتوں سے ہم اتفاق کریں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ان سارے مقامات پر اعتراض کیا ہے، اس کو معلوم کرنا ہو تو آپ حضرات اجل الاعلام بان الفتویٰ مطلقاً علی قول الامام دیکھیں، صورت وہی رہ جاتی ہے کہ مشائخ کے قول پر فتویٰ دینا اور راجح قول پر فتویٰ دینا یہ تبھی ہے جبکہ ان مشائخ نے ترجیح اسباب عدول کی بنیاد پر دیا ہو، عرف کی تبدیلی کی بنیاد پر دیا ہو، اختلافی عصر و زمان کی بنیاد پر دیا ہو،
قوت دلیل کا معاملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ معاملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ علامہ ابن شلبی کے فتاوی میں ہے کہ لیس للقاضی ولا للمفتی العدول عن قول الامام، کہ مفتی یا قاضی کو امام کے قول سے عدول کا حق نہیں ہے۔ یہاں استثناء دیکھیے گا، الا اذا صرح احد من المشائخ، مگر یہ کہ مشائخ میں سے کوئی ایک جب تصریح کر دے کہ فتویٰ امام کے قول کے علاوہ غیر قول پر ہے، غیر کے قول پر ہے، تب عدول کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا انہوں نے فلیس للقاضی ان یحکم بقول غیر ابی حنیفہ فی مسئلۃ، تو قاضی کو حق نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ کسی اور قول پر فیصلہ دے کسی مسئلے میں، کسی ایسے مسئلے میں لم یرجح فیہا قول غیری، جس میں امام کے علاوہ غیر کا قول اس میں راجح نہ قرار دیا گیا ہو۔ ورجحوا فیہا دلیل ابی حنیفہ علی دلیلی، اور جس میں امام کی دلیل کو غیر کی دلیل پر ترجیح دے دی گئی ہو، تو وہاں پر غیر کے قول پر فتویٰ نہیں دے سکتے، فیصلہ بھی نہیں کر سکتے قاضی۔ اور اگر امام کی ایسی صورت میں اگر امام کے علاوہ غیر امام کے قول کے مطابق فیصلہ کیا انہوں نے، تو وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ فَإِنْ حَكَمَ فِيهَا فَحُكْمُهُ غَيْرُ مَاضٍ، وہ حکم نہیں چلے گا، لَيْسَ لَهُ غَيْرُ الْانتِقاض، سوائے اس کے کہ اس کو توڑ دیا جائے، نافذ نہ کیا جائے، اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے، ایسا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ جی یہ ساری باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں کہ مشائخ کی ترجیحات کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا، اور ہم نے بتایا کہ اس میں ایک قید اور لگا لیجئے کہ صحیح بات ہے کہ مشائخ کے قول کی ترجیحات کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا، لیکن یہ کب ہے؟ جبکہ اسباب عدول یا اختلاف عصر زمان قوت دلیل کی بنیاد پر نہیں۔ یہیں پر ہم آج کا درس روکتے ہیں۔